ما كل ولي كالحجة ابن الحسن علیہ السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد شہزادی کونین کی عزت و عظمت پہ بآواز بلند صلوات تلا۔ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا سارے ہی قریب ہو جاؤ تاکہ ایک مجلس کا ہے مشکل کام، لیکن کوشش کریے گا بھائی جان تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے، مہربانی کر لیں سارے آپ ہی احباب قریب آ جائیں، پنکھوں کا منہ ادھر کر دے تھوڑا سا بھی، ہاں سارے ایک صلوات بار دیگر بھی اپنی حاجات کی مستجابی کے لیے بلند آواز سے پڑھ دیجئے گا۔ اگر یہ بلند ہے تو ایک آہستہ صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ تھوڑی سی آواز کرو۔ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح بلندر صلوات محمد میرا مالک تجھے واسطہ ہے امیر المومنین کی ولایت کا، تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کی عصمت و طہارت کا، مولا حسن علیہ السلام کی سخاوت کا، سخی شبیر کی شجاعت کا، میرے بھائیوں کی سید زادوں کی سادات عظام کی یہ صف بچائی اپنی عزتوں والی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرا مالک ان کے گھر میں جتنی پریشانیاں انہیں دور فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ میرا مالک جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بالاخص ایک مومن کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بیمار ہے، میرا مالک انہیں صحت کلی عطا فرما۔ میرا مالک جن کے پاس گھر نہیں انہیں گھر نصیب فرما، آمین کہیے گا۔ جن کے پاس زر نہیں زر نصیب فرما۔ میرا مالک جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں میرا مالک ان کی تمنا بار بار پوری فرما۔ سارے آمین کہیے گا۔ میرا مالک اس گھر کے جتنے اس خاندان کے مومنین و مومنات کے جو مرحومین مرحومات اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے، بالاخص سید شباد شاہ میرا مالک سخی شبیر کی جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ میرا مالک بادشاہ کو اذن ظہور عطا فرما، حاجات کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے ایک بلندر صلوات کا سہارا دے دیجئے گا۔ 12:05 ہو گئے، ڈھیر سارا وقت ہو گیا۔ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نوکری کی تو 25 منٹ ہی میں نے پڑھنا ہے، میرے بعد مولا کے بہترین مداح نوکری کریں گے، زیادہ تاخیر نہیں کروانی۔ ابھی اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ ہاں جتنے آپ بیٹھے اپنے مقدر کو جگا کے رکھیے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو دعا کسی جگہ پہ مستجاب نہیں ہوتی، آپ حسین کی مجلس میں آتے ہیں، مالک اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آپ دعا مانگے ہم اسے مستجاب کر دیں۔ رؤف حیدری صاحب اللہ بھائی حسن کی زبان میں آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا تذکرہ، ڈھیر نہیں، تھوڑا سا تذکرہ آل محمد کا کیا جائے تاکہ جو احباب اس مشن میں آئے ہیں اس کو اس کا اجر مل جائے۔ کائنات کے رسول نے مکہ میں ڈھیر سارا وقت گزارا، توجہ کریں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ جتنی دیر بھی کائنات کے رسول نے مکے میں وقت گزارا
کسی کمینے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ مصطفیٰ سے جنگ کر سکتا۔ جب میں نے تاریخ میں دیکھا کہ کیا وجہ تھی کہ جب تک رسول خدا مکہ میں رہے کوئی نبی سے جنگ نہیں لڑ سکا، تو مجھے نبی کی ایک ڈھال نظر آئی۔ وہ ڈھال ایسی تھی کہ اس ڈھال کی وجہ سے کوئی بھی مکہ کا کافر و مشرک نبی سے لڑنے نہیں آیا تھا۔ وہ ڈھال کوئی اور نہیں تھی، ابو طالب کا احسان تھا محمد پہ کہ کوئی لڑنے نہیں آ سکا۔ سلام سلام سلام، تھوڑا بیدار ہو کے بھائی، یا علی مشکلم، بس اتنا آپ جا گئے، یہ ڈھیر سارا۔ دو ڈھالیں تھی، دو ڈھالیں تھی نبی کی، احسن بھیرا، دو ڈھالیں، ایک تلوار کی ڈھال جو علی کے بابا کے پاس تھی، دوسری مال کی ڈھال جو سیدہ کی ماں کے پاس تھا۔ تو دنیا والوں یاد رکھنا، مصطفیٰ پہ احسان کسی بت پرست کا نہیں، یا علی کے باپ کا ہے یا زہرا کی ماں کا ہے۔ سلام ہے سلام ہے سلام ہے جو بیدار ہو گئے میرے سامنے احباب۔ اب تھوڑی سی تمہید میں جاتی ہیں۔ سرکار نے مکہ میں جتنی بھی زندگی گزاری کوئی نہیں نبی سے لڑ سکا۔ یہ دونوں ڈھالیں جب اللہ نے اٹھا لی تو اللہ نے کہا مصطفیٰ مکہ اس قابل نہیں رہا کہ یہاں پہ رہا جائے، اب ہجرت کر جائیں۔ نبی نے ہجرت کی۔ میں نے کہا پروردگارہ چلو رسول خدا کا محافظ سرکار ابو طالب لفظ میں پہلا کہنے جا رہا ہوں، اسی سے تعین کرنا ہے کہ مجھے کس قدر پڑھنا چاہیے، کہاں پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ پروردگارہ جناب عمران نہیں رہے، علی کا بابا نہیں رہا، بڑے بڑے چودھری تو موجود ہیں، کسی اور کا ذمہ لگا دے، وہ مصطفیٰ کی حفاظت کرے۔ اللہ نے کہا خاموش ہو جا، میں علی کے باپ کے علاوہ کسی کا احسان لینا ہی نہیں چاہتا۔ سلام 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 سلام، بسم اللہ، یا علی۔ اور رسول خدا سے اللہ نے سادہ لفظوں میں کہا کہ ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت ہی مجھے پڑھنی ہے، جس وجہ سے میں نے بات شروع کی۔ دیکھیے جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، وہ کب ہوئی؟ ہجرت کے بعد۔ احد کب ہوئی؟ بولو، تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو بات آسان۔ ہجرت کے بعد۔ خیبر کب ہوئی؟ ہجرت کے بعد۔ خندق کب ہوئی؟ یعنی کہ کائنات میں ایسی پاور ہے ابو طالب کہ کسی کمینے کی جرت نہیں کہ عمران کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ پہ انگلی اٹھائے۔ جب سرکار عمران چلے گئے تو اللہ نے کہا ہجرت کر جائے، اور خالی ہجرت نہیں کرنی، اپنے بستر کو بھی خالی نہیں چھوڑنا، اور مکہ میں بھی رؤف حیدری صاحب نہیں رہنا۔ اللہ نے کہا بستر پہ کسی ایسے کو سلا کے چلا جا محمد جو سیرت میں بھی تیرے جیسا ہو، جو صورت میں بھی تیرے جیسا ہو۔ سلامت 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 رہے۔ ایسے نہیں مل کے بولو حیدری۔ بچپن کے دور میں بھائی جان پڑھتا تھا کہ نبی نے صحابہ کو بلایا اور بلا کے کہا کون ہے جو مصطفیٰ کی جگہ پہ سوئے۔ بچپن کے عالم میں پڑھتا تھا بھی نبی نے صحابہ کو بلایا، وہ تو بعد میں سمجھ آیا کہ اس گھر کی ایک مصطفیٰ کی زوجہ ہے، ام المومنین ہے۔ جب اس کا بابا آیا نا مصطفیٰ کی جگہ پہ بیٹھنے لگا تو اس کی بیٹی نے باپ کے نیچے سے یہ کہہ کہ مصطفیٰ کا بستر کھینچ لیا تھا، کہتی ہے بابا یاد رکھنا پاکوں کی جگہ پہ ناپاک نہیں بیٹھا کرتے۔ عمران جلسی حیدری علی بات سمجھ آگئی حضور؟ یعنی کہ ہماری نہیں مانتے، ام المومنین کی مانے۔ اس نے بتا دیا نبی پاک ہے۔ جب نبی کی جگہ پہ نبی کی گھر والی کا ابا نہیں بیٹھ سکتا، تو بولو یار جسے بات سمجھ آ جائے،
تو کوئی دوسرا نبی نے کہا کون کون کون؟ حیدر میرے بستر پہ سو جاؤ، امیر المومنین نے، یعصوب الدین نے، حیدر کرار نے، کائنات کے حلال مشکلات نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں نے کہا یا حیدر کرار ہے حلال مشکلات، نبی تو کہتے تھے علی یہ کرو آپ کر دیتے تھے، آج یہ کیوں کہنا کا پڑا آپ کو کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ امیر المومنین نے کہا دنیا کو بتاؤ کہ ہجرت کی رات نبی کی جان کو خطرہ تھا، یہ میں پوچھ کر دنیا کو بتا رہا تھا جو ہجرت کی رات نبی کی جان کو خطرہ تھا وہ جان بستر پہ سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی۔ سلام 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 سلام، شاد و آباد۔ ایک لفظ اور کہنے بھائی، عمران گل صاحب آپ سے لے کر آؤ، فیدری صاحب آپ سے لے کر وہ آخری بھائی جو ساؤنڈ تک بیٹھا ہو، احسن بھائی جو بندہ اس لفظ پہ نہ بولا میں سمجھوں گا وہ مجلس سننے ہی نہیں آیا، وہ سونے آیا۔ بات بھی میں نے سونے کی شروع کر دی۔ نبی نے کہا کون ہے جو میرے بستر پہ سوئے؟ علی سے کہا، علی نے کہا میں سو جاتا ہوں۔ فرمایا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی فوراً سو جاؤ، کہا یا علی سو جاؤ مگر تب محمد کی جان بچے گی اگر تم علی مصطفیٰ بن کے سو جاؤ۔ بلکہ آسان کر دوں، کیا فرمایا؟ تم اگر میں بن کے سو جاؤ۔ یہ میں ہے کیا؟ یہ میں بندوں کو سمجھ نہیں آیا۔ ایک وفد آیا تھا یمن سے، تب نبی دنیا سے پردہ کر گئے، مولا علی ابھی ممبر پہ نہیں، کوئی اور ممبر پہ تھا۔ اس سے آگے بندوں نے پوچھا بتاؤ نبی کی آنکھیں کیسی، بتاؤ نبی کے رخسار کیسے، بتاؤ نبی کے ہونٹ کیسے، بتاؤ نبی کا چہرہ کیسا؟ دو علم ہے ان کی قسم، نہ پہلا بتا سکا نہ دوسرا بتا سکا نہ تیسرا بتا سکا۔ جب کوئی نہیں بتا سکا یہی بندے علی کے پاس آئے، یا علی بتاؤ محمد کا چہرہ کیسا تھا؟ علی نے وجہ اللہ سے زلفوں کو ہٹایا اور لسان اللہ سے بول کے ید اللہ سے اشارہ کر کے کہا ایسے تھے محمد۔ توجہ فرمائیے گا، بسم اللہ۔ بیدار ہو گئے آپ فرمایا سو جاؤ۔ علی سو گئے، نبی چلے گئے۔ بابا جی علی کو سلانا اصل مقصد تھا۔ ایک لفظ میں عمران گل صاحب کہتا ہوں، ہجرت بہانہ تھا، مقصد علی کو سلانا تھا۔ بہانہ کیوں کہا میں؟ کیونکہ عرش پہ خدا کہہ چکا کہ نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے۔ زمین پہ علی کہہ چکے سورج گواہ رہنا تو نے علی کو سوتے نہیں پایا۔ اللہ نے اور مصطفیٰ نے مل کر منصوبہ بنایا کہ مصطفیٰ جلدی کرو علی کو سلاؤ۔ کا پروردگارہ کیوں؟ اللہ نے کہا اس وجہ سے کہیں نصیریوں کی دلیلوں میں اضافہ نہ ہو جائے۔ سلامت 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 سلام، ہاتھ اٹھاؤ حیدری آئے۔ لو جتنا آپ بیدار ہوتے جائیں گے اتنا ہی میں نے جلدی بات، کیونکہ دو مولا کے ذاکر آگے میں نے ڈھیر نہیں پڑھنا، بانی مجلس ہے۔ مولا سو گئے، کیا کیا مولا نے؟ بولو سو گئے۔ مصطفیٰ کی تھی ہجرت، اللہ کی تھی تجارت۔ ہر بندہ عمران بھائی نہیں پہنچا، احسن برا ہر بندہ نہیں۔ مصطفیٰ کی ہجرت تھی، اللہ کی علی سے تجارت تھی۔ اللہ نے کہا نیند علی بیچے گا،
میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ اپنے نفس کے بدلے میں علی نے اپنی نیند کو بیچ دیا اور خریدا، اللہ سے تجارت کیا کی، اللہ سے رضائے حیدر قرار نے خرید لی درویش کوٹ کا، اور دور نزدیک سے آیا ہوا مجمع اللہ نے اپنی رضائے علی کو دے دی، نیند لے کر اللہ نے رضائے علی کو دے دی۔ اس دور میں بندے نمازیں پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، حج پہ جاتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، زکاتیں دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، خیراتیں کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، تراویحیں پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ نے رضائے علی کو دے دی۔ تو پھر دنیا والوں یاد رکھنا، رضی اللہ وہ نہیں ہوگا جس پہ اللہ راضی ہو، بلکہ رضی اللہ وہ ہے جس پہ علی راضی ہو جائے۔ سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، بولیے گا سارے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، سلامت رہیں۔ رضی اللہ وہ نہیں، اب جس پہ بھئی اللہ تو راضی اس پہ ہوگا جس پہ علی راضی ہو جائے گا۔ مولا علی سو گئے اور مصطفیٰ نے کہا تھا علی میں بن کے سونا ہے، یعنی کہ علی مصطفیٰ بن کے سونا ہے۔ نبی نے ہجرت کی، علی سو گئے، ساری رات کافر سمجھتے رہے کہ محمد سویا ہے۔ چلے مجھے پتہ ہے ڈھیر سارا وقت ہو گیا ہے، میں آپ کو جگانے کی کوشش مزید کرتا ہوں۔ علامہ ہلی جیسے عالم دین نے بھی لکھا، کوئی بولے نہ بولے، یہ دو ذاکر اور ایک نقیب منبر میں یہ میرے قریب ہیں تو یہی پھر بولیں گے، کوئی اور بولے۔ علی سو گئے، کافر سمجھتے رہے نبی سویا، رات کا اندھیرا غائب ہو گیا، اور علامہ ہلی کا لفظ میں کہنے لگا تھا حسن بھائی کہ علامہ ہلی لکھتے ہیں کہ ہجرت کی رات کوئی عام نہیں تھی، مصطفیٰ نے کہا تھا علی تم میں بن کے سو جاؤ، علی محمد بن کے سو جاؤ۔ ہلی جیسے عالم دین نے لکھا کہ ہجرت کی رات اللہ نے نبی کا چہرہ علی کو دیا، علی کا چہرہ نبی کو دیا، محمد کا چہرہ علی کو دیا، اور محمد کا چہرہ علی کو، علی کا نبی کو، نبی کا علی کو۔ علامہ ہلی فرماتے اگر کسی بدبخت کو اعتراض ہو کہ علی کا چہرہ محمد کا چہرہ کیسے بن سکتا ہے، علامہ ہلی فرماتے اس بے غیرت کو اتنا بتانا، اور جو علی اللہ کا چہرہ ہو سکتا ہے وہ رسول اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ سلامت 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 رہے، شاد و آباد رہے، شاد و آباد رہے، شاد و آباد حیدری یا علی یا علی یا علی۔ جو علی واجہ اللہ ہو سکتا ہے وہ چہرہ رسول نہیں ہو سکتا۔ رات گزر گئی، انہوں نے بڑی، میں فضائل پہ چھوڑوں گا، ابھی 10 یا 12 منٹ میرے ہیں، اسی کے اندر میں فضائل پہ چھوڑ جاؤں۔ سرکار علی سو گئے، صبح کا جب سورج طلوع ہو رہا تھا کافروں نے ہمت بڑھائی اور چلے گئے، جا کے کیا دیکھا کہ نبی تو سوئے نہیں، آگے علی سوئے۔ اللہ درجات بلند کرے، مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کے، وہ فرماتے ہجرت کی رات کافروں کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا۔ کون سا؟ وہ فرماتے جیسے کوئی بندہ جائے نا ہرن کا شکار کرنے اور آگے سے شیر آ جائے۔ تھوڑا بیدار رہیں حضور، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، میں نے آپ کا وقت نہیں لینا۔ وہ فرماتے یہی ہجرت کی رات ہوا، گئے تھے رحمت للعالمین کو قتل کرنے، ملاقات قاتل المشرکین سے ہو گئی تھی۔ اب جب پہنچے جا کے انہوں نے دیکھا کہ علی سوئے، طاقت کے بل بوتے پر جاہلوں کے باپ ابو جہل نے جا کے علی کو ایک لفظ کہا، علی بستر پہ تم ہو تو نبی کہاں گئے؟ اگر مولا علی فرمائیں وہ چلے گئے، گیل صاحب یہ 2 بندے قریبی ہیں، 3 تو یہ داد مجھے پتہ ہے ہر بندہ ہر بات کے لیے ہوتا ہی نہیں۔ یہ لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ منبر پہ آنے والے ہیں، اگر علی کہہ دے کہ نبی چلے گئے تو یہ مخبری ہے، مخبری کسی بڈھے کا کام ہے، علی جیسے جوان کا کام نہیں ہے۔
جاگنا یار سمجھ آ جائے. اگر بابا جی کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا تو یہ جھوٹ ہے. دونوں باتوں کا علی مولا سے واسطہ نہیں. جب بار بار پوچھا تو مولا امیر المومنین نے یعصوب الدین نے حیدر کرار نے بابا جی ایک لفظ کہا کہ تو جو مجھ سے محمد کے بارے میں پوچھ رہا ہے اتنا بتا کہ محمد کو میرے حوالے کر کے گیا تھا. ابو جہل نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا, تلوار کو نکالنا چاہا, بستر مصطفیٰ پہ اللہ کا شیر حیدر کرار انگڑائی لے کے اٹھا اور کہا ابو جہل سوچ کے تلوار اٹھانا. جو محمد علی کا ہاتھ روک لیتا تھا آج وہ علی کے ساتھ نہیں ہے. سلامت 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 سلامت. یار اب لوگ اہل سنت یا اہل حدیث پہ ہمیں کیا اعتراض؟ اپنوں نے کہا جی علی کا وار جبریل نے روکا. کہتے ہیں نا جی مولا نے وار کیا اور جبریل کو کہا پر بچھا. بھئی علی کا وار وہ ہے, کائنات میں محمد کی طاقت کے سوا طاقت ہی کوئی نہیں جو علی کا وار روکے. جاگیے گا بھائی, لفظوں پہ چلیے. ایک ایک بات اور کرنی ہے اور نتیجہ دے کر سلام کرنا ہے مجھے. مولا علی کو فرمایا تھا کہ سو کر صبح جو کافروں نے میرے پاس امانتیں رکھی ہیں وہ ان کو دے کر میرے پیچھے آ جائیے. اب نبی نے ایک بات کہی تھی کہ وہ سونا ہے جو میرے جیسا ہو. میں رکا اس لیے ہوں تاکہ جوانوں کو بتاؤں نبی تو چلے گئے. جھوٹی روایت کوئی بندہ مجھے دکھا دے ابتسام شاہ مذہب شیعہ چھوڑ دے گا کہ نبی نے جاتے ہوئے علی کو کہا ہو یہ امانت اسے دینی ہے, یہ اسے دینی ہے, یہ اسے دینی ہے. یعنی کہ بتایا نہیں بلکہ کہا دے کر آ جانا. علی مولا اٹھے, مکہ میں شور تھا کہ نبی چلے گئے, امانتیں لے کر چلے گئے. اب امانتیں کہاں سے ملے گی؟ علی نے اعلان کر دیا جس کی جو ہے. توجہ کریے, میں چھوڑنے لگا ہوں, 3 یا 4 منٹ ہے میرے پاس. جس کی جو ہے آؤ اٹھاؤ اور چلے جاؤ. بندے مل کر آ گئے. مثال کے طور پہ یہ حجرہ ہے. بھائی جان مولا فرماتے حجرے میں جاؤ, اپنی اٹھاؤ اور گھر جاؤ. میں نے کہا یا علی آپ چلے جائیں, اندر سے کوئی کسی اور کی نہ دکھائے. فرمایا تم ایسے ہو, یہاں دے سکتے ہو وہاں نہیں. علی کی آنکھیں تھوڑی ہیں, یہ تو اللہ کی آنکھیں ہیں. جیسے یہاں دیکھتی ہے ویسے ہی وہاں دیکھ رہی ہے. بولو یار جنہیں بولنے کا ہنر آتا ہے سلامت رہو. حیدری مشکل امبا کشا, مشکل امبا کشا. ایک روایت مجھے ملی ہے کہ باقی سارے لے کے چلے گئے, ابھی کچھ رہ گئے تھے. یہاں ایک بندہ ہے, یا علی میری بھی ہے, اس کی تھی نہیں, رو برا. مولا نے کہا تیری تھی تو بھی اٹھا لے. بندے کہتے ہیں نا سارے اکو جے. یہاں پہ مولا نے انہیں بتایا کیونکہ مکے کے لوگ سمجھتے تھے نبی ہم جیسا, ہم نبی جیسے. اور کئی ملعون مسلمان بھی سمجھتے تھے, کتابوں میں انہوں نے لکھ دیا ابھی نبی بھی تو بشر ہی ہے. بولو تھوڑا سا. اب یہاں پہ ان کو پیغام دینا تو بندہ آگے کہتا ہے میری. علی نے کہا تیری ہے تو بھی اٹھا لے. علم عباس کی قسم میں نے روایت پڑھی ہے جیسے وہ بندہ گیا اس کا ہاتھ جس پہ اس نے رکھا چپک گیا. جب کافی دیر چھڑاتا رہا نہ چھوٹا, بھاگ کے علی کے پاس آیا, یا علی معاف کر دے میری نہیں ہے. علی نے دعا کی, اس کا ہاتھ الگ ہوا. علی نے کہا دنیا کو بتانا بندے اور ہے, ابو طالب کا بیٹا اور ہے. سلامت 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 سلامت. یہ لوگ اور ہیں. لو نتیجہ سنو. اور میں ایک فکرہ مصاحب کا 20 منٹ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے, باقی 4 منٹ میں نے پڑھنے. ایک فضائل کا 2 منٹ یا 3 مصاحب کے اور واجب الاحترام کے حوالے میں. نبی کی سیرت پڑھیں, نبی کی زندگی پڑھیں, نبی کی زندگی پہ غور کریں. چلے ایک بات اور آ گئی ہے,
مبلغ اعظم فرماتے ہیں کہ نبی کا شکریہ کہ انہوں نے یہ امانتیں علی کو دی. نا 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 میں سوالیہ نشان تو چہروں پہ چھوڑتا ہی نہیں. بندے نے پوچھا کیوں؟ فرماتے اچھا کیا علی کو دی، اگر کسی اور کو دیتے تو باقی کی زندگی قرضے اتارنے میں گزر جائی ہوتی. باقی کی زندگی عمران بھائی قرضے میں اتار رہے. اس نے کہا یہ کیسے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے. فرمایا تمہیں نہیں پتا ایسے بھی مصطفیٰ کے ساتھی تھے جو 300 کی اونٹنی محمد کو 900 میں بیچتے رہے ہیں. سلام ہے یار، سلام ہے جو بندہ سمجھ کے بولا ہے. تو نبی کی سیرت پڑھے، نبی کی سیرت پہ غور کرے. نبی کی ساری زندگی میں کوئی ایک امانت بھی ایسی نہیں ہے جو مصطفیٰ نے علی کے علاوہ کسی اور کو دی ہو. تو مسلمانوں غور کرو، اور جو نبی مکہ چھوڑتے ہوئے کسی کافر کی امانت علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتا، وہ مصطفیٰ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی امانت علی کے علاوہ کسی اور کو کیسے؟ سلامت سلامت سلامت. بسم اللہ. اگر دنیا کو آ جاتی سمجھ علی کی ولایت، علی کی بیٹیوں کو 36 شہروں میں مارا نہ گیا ہوتا. انشاءاللہ 21 سفر کو رات 10 بجے شام کے بھٹیا میں مجلس عزا ہے. بانی کی حیثیت سے نوکری ہوگی. تمام احباب سے شرکت کی اپیل. دنیا کو نبی کی اولاد سمجھ ہی نہیں آئی. دنیا نے مارا ہے تو محمد الرسول اللہ کی وجہ سے نہیں، علی ولی اللہ کی وجہ سے مارا ہے. امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کر سکا. فضائل مرضی سے سنا کرو، غریبوں کی غربت پہ ہائے ضرور کیا کرو. اللہ سداد کی محنت قبول فرمائے. میں چھوڑ جاتا فضائل پہ، لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا جب تک غریبوں کی غربت نہ پڑی جائے. گزر گیا حسین کا محرم، شروع ہو گیا علی کی بیٹیوں کا محرم. سفر کا مہینہ علی کی بیٹیوں کی پیشی کا مہینہ ہے. ہائے کر دینا زدارو. 1 منٹ زیادہ سے زیادہ یا 1.5 منٹ میں نے پڑھنا ہے تاکہ میرا غریبوں کی غربت پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے، آپ کا سننے والوں میں شمار ہو جائے. مجھ سے پہلے بابا صداقت شاہ جی پڑھ رہے تھے نا، مولا سجاد سے پوچھا گیا مولا ڈھیر تکلیف کس مقام پہ ہوئی؟ تو مولا نے تڑپ کے کہا شام. بندے نے پوچھا مولا علی اکبر کو برچھی تو کربلا میں نہیں لگی؟ مولا قاسم کا لاشا پمال تو کربلا میں نہیں ہوا؟ اصغر کو تیر تو کربلا میں نہیں لگا؟ مولا آپ کے بابا کو 13 ضربے تو کربلا میں نہیں لگی؟ چچا عباس کے ہائے کر دینا بازو کربلا میں نہیں کٹے؟ پھر شام کا کیوں کہا؟ سید سجاد ماتم کر کے کہتے شام اس وجہ سے کہا مسلمانوں نے ہمارے مردوں کو کربلا میں مارا، علی کی بیٹیوں کو شام میں مارا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے. عزادارو شام کھا گئی ہے سید سجاد کو. ایک آخری لفظ ہے ہائے کے لیے. اللہ درجات بلند کرے میرے استاد محترم کے. وہ فرماتے میں 19 مرتبہ کا شام کا زوار ہوں. بڑے حوصلے سے سننا. فرماتے ہیں جب بھی شام گیا میں نے علماء سے پوچھا بتاؤ کس بازار سے گزری تھی علی کی بیٹی؟ شرما کے نہیں عزادار، سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا. وہ فرماتے ہیں ہر مرتبہ عمران بھائی نیا بازار دکھایا گیا، ہر مرتبہ نیا محلہ دکھایا گیا، نئی گلی دکھائی گئی. کہتے ہیں جب آخری لفظ ہے ہائے کر دینا. کہتے ہیں جب آخری مرتبہ گیا نا میں نے قرآن اٹھا کے عالم دین کے سر پہ رکھا. میں نے کہا تجھے اس قرآن کا واسطہ ہے سچی روایت بتا. کوئی کہتا ہے یہاں سے آئی، کوئی کہتا ہے یہاں سے آئی. اس نے قرآن کو الماری میں رکھا، سامنے بی بی عالیہ کا روضہ تھا. ہاتھ کر کے کہتے ہیں ناصر عباس مجھے عالیہ کے روضے کی قسم ہے شام
آقا ایسا بازار کوئی نہیں تھا جہاں سے علی کی بیٹی کو گزارا نہ گیا ہو۔